بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من حفظاته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا ہادی المضلین. اے اللہ، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری مدد فرما، اور آج کے دن مجھے بیکار کاموں اور گناہوں سے محفوظ فرما، اور آج کے دن مجھے توفیق دے کہ میں مسلسل تیرے ذکر میں مشغول رہوں. اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے. دیکھیں، یہ دعا کا جو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں چند ایک نکات ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اعنی فی علی صیامی و قیامی، اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگی جا رہی ہے کہ وہ ہمیں روزہ رکھنے کی اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ رمضان کی راتوں کو جاگنا ایک خصوصی پروردگار عالم کا لطف، اس کا فضل، اس کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کی عنایت ہو سکتی ہے، ورنہ ہر انسان کو یہ توفیق یا اس کے حصے میں یہ کام نہیں آتا. بہرحال دعا مانگے پروردگار عالم ہمیں دن کو روزہ رکھنے کی اور رات کو ایک حد تک عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں نے ہماری گردنیں جھکا دی ہیں، ہماری کمریں جھکا دی ہیں، ہمارے گناہوں کا بے تحاشا وزن ہے. لہٰذا ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں رات کو کچھ حصہ عبادت کے لیے نصیب فرمائے تاکہ ہمارے گناہوں کا یہ بوجھ کم ہو جائے. دیکھیں، دوسرا جملہ جو دعا میں تھا، جنبنی فی من حفواتی و آثامی، پروردگار عالم مجھے آج اس 7ویں روزے والے دن حفوات، فضول کاموں سے بچا لے، بیکار کاموں سے، وہ کام جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ میں انجام نہ دوں، اور گناہوں سے مجھے بچا لے. دیکھیں، یہ ایک دقیق نقطہ ہے. اس میں اگر انسان بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے بچنا شروع کر دے، یقیناً اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک دن انسان گناہوں سے مکمل طور پہ پاک ہو جائے گا. ویسے بھی مومن کی شان میں یہی ہے. آپ دیکھیں، المؤمن یترک ما لا یعنی ہے. مومن کی عظمت یہ ہے کہ وہ فضول کام نہیں کرتا. بس اگر انسان فضول کاموں سے بچ جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے بچ جائے اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہو جائے تو پھر وہ ایک نئی زندگی ہے، ایک تازہ زندگی ہے جو انسان کی، جس کی لذت کے بارے میں، جس کے نشاط کے بارے میں، جس کی تازگی اور جس کی عظمت کے بارے میں انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ ایک محسوس کرنے کا مقام ہوتا ہے. خود جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے پھر وہ محسوس کرتا ہے اس زندگی، اس لذت کو، وہ محسوس کرنے والی چیزیں لمس کرنے والی. تیسرا جملہ جو دعا کا تھا، وَارْزُقْنِي فِي ذِكْرَكَ بِدَوَامِ، پروردگار عالم مجھے آج کے دن دائمی اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، دائمی تیرا ذکر کروں، مسلسل تیرا ذکر کروں. دیکھیں، مومن کی عظمت یہ ہے، یا وہ ہمیشہ حالت ذکر میں ہوتا ہے، یا ہمیشہ حالت فکر میں ہوتا ہے، یا حالت شکر میں ہوتا ہے. بس وہ لوگ جو دائمی ذکر کرتے ہیں، خدا کا مسلسل ذکر کرتے ہیں، وہ ایک خاص منزل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں مل سکتی. یہ ماہ رمضان، ماہ مقدس اسی لیے آیا ہے کہ یہ منزلیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان دنوں میں پروردگار عالم ہمیں عطا فرما سکتا ہے. وہ دائمی ہمیشہ وضو میں رہنا، ہمیشہ ذکر میں رہنا، یا پھر فکر کرنا، یا شکر کرتے رہنا، اور کسی قسم کا فضول کام، جو آج کی دعا میں بھی لفظ آیا تھا حفوات، فضول کام نہ کرنا، یہ بہرحال توفیق الہی سے ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں یہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں اس میں خیال آتا ہے انا کا، میں نے کیا. بس یہاں سے انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے کہ نیک کام میں نے کیا. نہیں کر سکتے، ہم نے کوئی نیک کام اپنی زندگی میں نہیں کیا.
نا آئندہ کریں گے۔ صرف اور صرف توفیق الہی ہوتی ہے، پروردگار عالم توفیق دیتا ہے انسان کو نیک کام کی، اور انسان نیک کام کر گزرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ جو سورہ ہود کی آیا ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں پروردگار عالم، فقط تیری توفیق سے کرتا ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ ہر نیکی، ہر اچھا کام انسان اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، لیکن گناہ فمن نفس، قرآن نے کہا یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے۔ بس خدا انسان کی بہت زیادہ مدد فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے جو بھی نیک کام کیا ہوتا ہے اس میں کم از کم میں آپ کو بتاؤں کہ 90% حصہ خدا کا ہوتا ہے، 10% ہمارا ہوتا ہے۔ بس خدا کراتا ہے ہم سے، خدا بے پناہ کریم ہے، یہی اسی کا نام توفیق ہے۔ دعا مانگے خدا سے توفیق دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے اور ہمیں نیکیوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ اور مشکل نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں مشکل ہے، جب انسان کو لذت چکھ لیتا ہے، انسان محسوس کر لیتا ہے ایک ذائقہ، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بدبخت تھا، کتنا محروم تھا، مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں پہلے اس لائن پہ آتا۔ یہ ذکر کی لذت، یہ فکر کی لذت اور یہ لذات الہی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔